السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 570 570 سورہ فاطر آیات 15 تا 26۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ کریم کی یہ عطا ہے کہ جب تک اللہ سے مانگتے رہیں اللہ راضی رہتے ہیں۔ دنیا والوں سے مانگے دنیا والے ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے جب تک مانگتے رہیں اللہ راضی رہتے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے اللہ سے نہ مانگے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ابھی محبت میں حضور پہ اس نظریے سے بھی درود پاک پڑھ دیا کریں کہ سرکار نے کتنی محنتوں سے یہ دین ہم تک پہنچایا ہے۔ 22واں پارہ سورہ فاطر، تیسرے رکوع کا آغاز، آیت نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے تمام لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے فقیر ہو اللہ تعالی کی طرف۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی وہی بے پرواہ تعریف والے ہیں۔ ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہیں تمہیں لے جائیں، ویأتی بخلق جدید، اور لے آئیں ایک نئی مخلوق۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ اللہ تعالی پر مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی دوسرے کا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا، اور اگر بلائے وہ بوجھ والا اپنے اٹھائے بوجھ کی طرف، لا يحمل منہ شیء، نہیں کوئی اٹھائے گا اس سے کچھ بھی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ کہ بڑے قریبی ہوں اس کے۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک آپ ڈراتے ہیں ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں اپنے پروردگار سے بن دیکھے۔ واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ ومن تزکا، اور جو اپنے نفس کا تزکیہ کرے، فانما یتزکا لنفسہ، پس بے شک اس نے پاکیزگی اپنے لیے ہی لی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں برابر ہو سکتے اندھے اور دیکھنے والے۔ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی سائے اور دھوپ۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور نہ مردہ۔ ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالی سناتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں آپ سنا سکتے انہیں جو قبروں میں جا چکے ہیں۔ ان انت الا نذیر، نہیں ہے آپ مگر ڈرانے والے۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، بے شک بھیجا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ، اور جو بھی امت، الا خلا فیہا نذیر، مگر گزرے ان میں ڈرانے والے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں، فقد کذب الذین من قبلہم، تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے بھی۔ جاءتہم رسلہم، آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل لے کر، وبالزبر، صحیفے لے کر، وبالکتاب المنیر، اور روشن کتاب لے کر۔ ثم اخذت الذین کفروا، پھر پکڑ لیا میں نے ان لوگوں کو جو کافر ہیں۔ فکیف کان نکیر، پس کیسا ہے میرا عذاب۔ یہ تیسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یوں سمجھیے کہ گزشتہ باتوں کا لب لباب اور خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ بات کہاں پہ آ کے مکمل ہوتی؟ یا ایہا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ تعالی کے محتاج۔
ابھی یہ جملہ صاحب عقل، صاحب ذی شعور انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بعد پیچھے کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ جب اللہ کریم نے ہمیں ہمارا سٹیٹس، ہماری حیثیت بتا دی، اللہ غنی حمید ہیں، تم فقیر ہو، بس بات ختم یہاں پہ۔ ہمارے رزق کے معاملات ہوں، اولاد کے حصول کے معاملات ہوں، مشکلات ہوں، دینی دنیاوی کسی بھی جہان کی، ہمہ وقت انسان اپنے اللہ کی رحمتوں کا محتاج ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کی طرف فقیر ہو۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنا دکھ، اپنی پریشانی کا اظہار انہی الفاظ کے ساتھ فرمایا تھا، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنے غم و علم کی فریاد اپنے اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ کیوں؟ حضرت یعقوب بھی جانتے ہیں دنیا ساری فقیر ہے، اللہ کی محتاج ہے، اللہ اکیلے غنی حمید ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، ہمیں یہ تعلیم اور تلقین دی گئی، کہا کیجئے کہ میں اپنا معاملہ اپنے اللہ کی طرف لوٹاتا ہوں۔ آگے چل کے انشاءاللہ وہ سیدہ خولہ کا تذکرہ 28ویں پارے کے سورہ مجادلہ کے آغاز میں پڑھیں گے، تو وہاں پہ بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس مجبور عورت کی بات جو اپنے خامد کے متعلق آپ سے آ کے جھگڑا کر رہی تھی اور اپنے غم و علم اپنے اللہ کی طرف پیش کر رہی تھی، اپنا مقدمہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہی تھی۔ تو جن لوگوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا، پھر وہ اپنے غم و علم اپنے اللہ کی طرف ہی بیان کرتے ہیں، وہ اپنے اللہ کی طرف ہی اپنی فریادیں کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ بیت اللہ شریف کے غلاف سے چمٹ کے مقام ملتزم پہ ایک بندہ بڑے دکھ کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا تھا، یا سریع الرضا، اے بہت جلد راضی ہو جانے والے، اغفر لعبدک، اپنے بندے کو بخش دے، لمن لا یملک الا الدعاء، جس کا اختیار دعا کے سوا کچھ نہیں۔ کیسے جامع الفاظ ہیں، اور بیت اللہ شریف کے قریب تو میں سمجھتا ہوں کہ الفاظ کی لڑیاں بھی خود بنتی ہیں، وہاں لکھی دعائیں شاید کام نہیں آتی، یاد کی ہوئی دعائیں کام نہیں آتی، جب اللہ سے لا لگ جائے تو پھر وہ الفاظ خود بخود بنتے جاتے ہیں، آنسو بہتے جاتے ہیں۔ تو کیسے جامع انداز میں ملتزم کے ساتھ چمٹ کے وہ بندہ کہہ رہا تھا، یا سریع الرضا، اے بڑے جلدی راضی ہونے والے، اغفر لعبدک، اپنے بندے کو معاف کر دے، لمن لا یملک الا الدعاء، جس کا اختیار دعا کے سوا کچھ ہے ہی نہیں، ہم فقیر ہیں، آپ عطا فرمانے والے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اسی طرح تاریخ میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف ابھی تو ماشاءاللہ آپ نے دیکھا، اللہ بار بار زیارت حاضری نصیب فرمائے، مطاف سارے کا سارا سنگ مرمر سے مزین ہے۔ کبھی کوئی دور ہوا کرتا تھا کہ بیت اللہ شریف کا صحن کنکریوں سے بھرپور ہوتا تھا، یہ ماربل، یہ فرش، یہ انتظامات نہیں تھے۔ تو کہنے والا کہتا ہے کہ رات کا وقت ہے تو بیت اللہ شریف کے پاس ان کنکریوں کے اوپر ایک بندہ سجدے میں اتنا گڑ گڑا کے رو رہا ہے، اس کے آنسوؤں سے کنکریاں بھی گیلی ہو رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تو اکیلا عطا کرنے والا ہے، اللہ ہم تیرے محتاج ہیں، تو اکیلا نوازنے والا ہے۔ اسی نوعیت کی اور بڑی لمبی چوڑی مناجات وہ صاحب دعا کرتے رہے، تو دیکھنے والا کہتا ہے کہ جب سر سجدے سے اٹھا کے دیکھا تو وہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے، رات کے اندھیرے میں بیت اللہ کی کنکریوں پہ آنسو بہا کے کہہ رہے ہیں اللہ ہم سارے فقیر ہیں، اللہ ہم سارے محتاج ہیں، آپ اکیلے عطا کرنے والے ہیں۔ تو اسی مضمون کو بطور خلاصہ یہاں سورہ فاطر کے 3 رکوع سے شروع کیا جا رہا ہے۔ 15 نمبر آیا مبارک ہے، یا ایھا الناس، چھوٹے بڑوں، مردوں عورتوں، بوڑھے جوانوں، کالے گورے، عربی اجمی، کائنات کا 6 برے تمام لوگوں،
अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह, तुम सारे अल्लाह के फकीर हो, तुम सारे अल्लाह के मोहताज हो। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह ताला बेनियाज भी है और साहिब सिताइश भी है, तारीफ वाले हैं। इन यशा युज़हिबकुम व याति बिखल्किन जदीद, तुम दुआ ना मांगो, तुम मनाजात ना करो कि अल्लाह के तसर्रुफात इख्तियारात में क्या फर्क पड़ता है। हदीस मुबारिका में आता है कि तुम में से जो सबसे नेक बंदा है, तुम सारे मिलके उस जैसे नेक हो जो मेरी रुबूबियत में कोई इजाफा नहीं कर सकते, और जो तुम में सबसे बदतरीन बंदा है, तुम सारे उस जैसे गुनाहगार हो जो मेरी खुदाई में कोई कमी नहीं वाक़ई हो सकती। क्या फर्क है? ये जो हमें तलकीन की गई, अंतुमुल फुकरा, तुम फकीर हो, तो मैंने दुआ मांगनी है, आपने मांगनी है अपनी जरूरियात के लिए। इतना जरूर है कि जब तक दुआ करते रहें, अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह करीम खुश रहते हैं। ये हदीस मुबारिका का मसला, ये ज़हन नशीन रखिए। दुनिया के लोगों से एक से दूसरी दफा सवाल करें, अगरचे कोई कितना भी अजीज रिश्तेदार क्यों ना हो, वो अवॉइड करेगा आपसे, वो आपका फोन अटेंड करना छोड़ देगा, यार इसने कोई ना कोई सवाल ही करना है। मालिक कायनात को जब भी कॉल मिलाए, अल्लाह करीम फरमाते हैं लब्बैक या अब्दी, मेरे प्यारे बंदे बता क्या बात है, मेरे प्यारे बंदे बोल क्या मांगता है, क्या चाहता है। अल्लाह करीम की ये अता है कि जब तक अल्लाह से मांगते रहें अल्लाह राजी रहते हैं। दुनिया वालों से मांगे, दुनिया वाले नाराज होते हैं। अल्लाह से जब तक मांगते रहें अल्लाह राजी रहते हैं। और हदीस मुबारिका में है, अल्लाह से ना मांगे अल्लाह नाराज हो जाते हैं। ये मसला है, कुछ वक्त जरूर निकाला करें। ये मादा परस्ती का दौर है, अफरातो तफरीत है, भाग दौड़ का शिकार है हम सब, मशीनरी से भी तेज चल रहे हैं सब इंसान, लेकिन अल्लाह के लिए कुछ वक्त अपने अल्लाह की रिजा के लिए इतना निकाला करें, कुछ लम्हे अल्लाह की बारगाह में दुआ की हालत में बैठ जाया करें। हमें अपनी मुरादें बरलाने की तो जरूरत है ही, लेकिन इतना सोचा करें मैं जितनी देर अल्लाह की बारगाह में दुआ में हूं, मेरे अल्लाह का फजल मुझ पे बरस रहा है, अल्लाह की रजा के सर्टिफिकेट मिल रहे, मेरे अल्लाह खुश है। मेरा ख्याल है ये तो सब्र कामयाबी के लिए काफी है। मेरे अल्लाह मुझसे खुश हो रहे हैं। अल्लाह कैसे खुश होते हैं? बंदा मुझसे मांगता रहे, दुआ करता रहे, वगरना अल्लाह करीम फरमाता है यशा युज़हिबकुम, अल्लाह चाहे तुम सबको फौत कर दे, ले जाए तुम्हें, वयाति बिखल्किन जदीद, अल्लाह कोई और मखलूक ले आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। और रब को ये मांगना इतना पसंद है बंदे का, इतना पसंद है। वो सही मुस्लिम में एक रिवायत आती है, हुजूर फरमाते हैं अगर तुम गुनाह, जब तुम गुनाह करके तौबा करते हो अल्लाह को बड़ी मोहब्बत आती है तुम पे। अगर तुम लोग गुनाह नहीं करोगे, तौबा नहीं मांगोगे, माफी नहीं मांगोगे, अल्लाह करीम तुम्हें ले जाएंगे, खत्म कर देंगे, तुम्हारी जगह ऐसे लोगों को ले आएंगे जिनसे गलती होगी वो फिर अल्लाह से सुलह करेंगे, फिर माफी मांगेंगे, फिर गलती होगी फिर अल्लाह से सुलह करेंगे, फिर अल्लाह से बख्शिश तलब करेंगे, फिर तौबा का सवाल करेंगे। अल्लाह करीम को मांगने वाले लोग बड़े पसंद हैं। अल्लाह करे हम सही मानों में अल्लाह के बंदे बन जाएं, वगरना अल्लाह फरमाते मैं तुमको ले जाऊंगा वयाति बिखल्किन जदीद, मैं कोई और तुम्हारी जगह लोग ले आऊंगा। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। वला तज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, विज़रा उमूमी तौर पे तो ये बोझ के इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुरान करीम यानी शरई इस्तिलाह के अंदर विज़रा जब भी लफ्ज बोला जाए इसका मतलब गुनाहों का बोझ होता है। वला ताज़िरु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा, सूरह अल-इनाम की 164 नंबर आया मुबारिका में इन्हीं अल्फाज के साथ ये मजमून पहले गुजर चुका है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अभी हमने सूरह लुकमान जो पढ़ी है उसकी 33 नंबर आया मुबारिका में, सूरह अनकबूत हमने 21वें पारे में पढ़ी है उसकी 12 नंबर आया मुबारिका में, सूरह बनी इसराइल जो 15वें पारे में पढ़ी थी उसकी 15 नंबर आया मुबारिका में, और इंशाअल्लाह बशर्ते जिंदगी और सेहत आगे जब हम 30वें पारे पे पहुंचेंगे तो सूरह अबासा में भी अल्लाह करीम फरमाते हैं यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इज़िन शअनुन युग़नी। कोई बाप बेटे के काम नहीं आएगा, बीवी शौहर के काम नहीं आएगी, भाई भाई के काम नहीं आएगा। सूरह लुकमान में फरमाया हमसाया हमसाए के काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा।
کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا. بوجھ اٹھانے والا اگر بوجھ اٹھا کے کسی کو بلائے گا بھی کہ بھائی یہ میرا تھوڑا سا بوجھ کم کر دو، لا يحمل منه شيء، اللہ کریم فرماتے ہیں نہیں کوئی کم کر سکے گا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اب باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرنے والا کون ہے؟ اولاد سے زیادہ اپنے والدین سے محبت کرنے والا کون ہے؟ بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. یہ رشتہ داریاں دنیا کی حد تک ہیں، ختم ہو جائیں گی آخرت میں. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی اللہ کی بارگاہ میں. میدان محشر کی بات کر رہا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان اپنی ربی نفسی، یا اللہ مجھے اپنا فکر ہے، یا اللہ مجھے اپنا فکر ہے. بھائی کی پرواہ نہیں کرے گا، بیٹے کی پرواہ نہیں کرے گا، بیوی شوہر کوئی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ. اگرچہ کہ بڑے قریبی ہوں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا. یہ آزمائش کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. اتنا فحش مواد میں نے شیئر کر دیا، دوسروں تک پہنچا دیا. وہ جب تک گناہ کو دیکھتے رہیں گے وہ میرے کھاتے میں بھی گناہ درج ہوتا رہے گا. یہ بوجھ میں دوسروں کا، اپنا تو اٹھا ہی نہیں سکتا، دوسروں کا بوجھ بھی اپنے ذمے لے رہا ہوں. ذرا نوجوان نسل کو اس طرف توجہ کی بڑی ضرورت ہے کہ کم از کم اپنے معاملات ایسے درست رکھیے کہ ہمیں قبر میں جا کے شرمندہ نہ ہونا پڑے. اللہ کریم ہماری زندگی کی صغیرہ کبیرہ غلطیوں کو معاف کر دے. اس وقت عمر کے جس حصے پہ، جس کنارے پہ ہم کھڑے ہیں، جوانی ڈھل رہی ہے، زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، ہر آنے والا دن ہمیں دنیا سے دور اور قبر کے قریب کر رہا ہے. اللہ کے لیے ہم پتہ نہیں پہلے بوجھ کیسے اٹھائیں گے، تو دوسروں کے گناہوں کو بھی اپنے ذمے نہ شامل کیجئے. مسند احمد کی ایک روایت میں بطور برکت یہاں حدیث مبارکہ نوٹ کرواتا ہوں، وہ نوٹ فرما لیجئے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات دیکھا ایک شخص ہے، اس نے بڑی سی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے، اٹھا نہیں پا رہا، گرتا ہے بار بار، لیکن ابھی اور گٹھڑیاں پکڑے جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے، لوگوں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے. یہ اکثر ہم نے موبائل فون پہ رنگ ٹیون کسی نہ کسی گانے کی لگائی ہوتی ہے، یعنی کوئی ہمیں فون کرے تو آگے سے گانا شروع ہو جاتا ہے. اب اتنا سوچئے بھائی، صبح سے شام تک اگر منیمم بھی آپ زیادہ نہیں 15 سے 20 لوگ آپ کو کال کرتے ہیں، حالانکہ کالز کا شیڈیول زیادہ ہوتا ہے ہمارا، اگر 15 سے 20 لوگ بھی ہمارے اس رنگ ٹیون لگانے کی وجہ سے جب وہ ہمیں کال ملاتے ہیں آگے سے گانا سننے کو ملتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے تو بوجھ اٹھا رہا ہوں، میں لوگوں کے گناہوں کے بوجھ بھی اپنے کھاتے ڈال رہا ہوں. میری وجہ سے جو گانا سن رہا ہے وہ میرے نامہ اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے. تو قیامت کا دن ہوگا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، ہر انسان وہاں مارا پھر رہا ہوگا. اللہ کریم ہمیں اپنی خاص رحمت سے نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے. یہ گناہوں کی جو گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں یہ کہیں دنیا میں پہن کے چلے جائیں، قیامت کو اللہ پوچھے کیا لے کے آئے، ہم کہہ سکے اللہ تیرے ذکر، تیری یاد، تیری محبت اور تیرے حبیب کی غلامی اور محبت لے کے تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہیں. وگرنہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی کسی کو بلائے گا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب. یہ اولین مخاطب وحی الہی کے وہ لوگ ہیں جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، اللہ کی محبت میں سرد راتوں میں اپنے نرم و گرم بستر چھوڑ کے اللہ کی محبت میں ٹھنڈے پانیوں سے وضو کر کے مالک کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. اصل آپ کا آنا فجر کے وقت یہ اس بات کی شہادت ہے ہم بن دیکھے اپنے اللہ سے ڈرتے ہیں. ہم نے جہنم نہیں دیکھی لیکن جہنم سے ڈر لگتا ہے، ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن جنت کی تمنا ہمارے دل میں ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ جی کو نہیں دیکھا لیکن اللہ کی محبت میں اپنا بستر چھوڑ کے صبح کے وقت انسان آ جاتا ہے، موسم کی شدت کے باوجود آ جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ ان کو مخاطب ہیں جو بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نمازوں کا قیام کرنے والے، نماز کا حق ادا کرنے والے ہیں. وَمَن تَزَكَّىٰ، جو تزکیہ نفس کر لے، پاکیزگی، زکوٰۃ، ایک لفظ بولا جاتا ہے زکوٰۃ،
زکات کس لیے ہم بولتے ہیں؟ زکات کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ باقی مال کو پاک کر دیتی ہے، تو تزکا نفس کو پاک کر لینا۔ اللہ کریم فرماتا ہے جو تزکیہ نفس کرے فإنما يتزکى لنفسه، جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی چہرہ اتنا مطمئن ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ دل میں ہر وقت اللہ کی محبت چلتی رہے، اللہ کریم کا ذکر، اللہ کریم کی یاد، میرے اللہ کیسے ہیں، میرے اللہ کی رحمت کیسی ہے، میرے اللہ کے اختیارات کیسے ہیں۔ اگر تخیلات میں ہمہ وقت یہ رہے، یقین کیجئے آپ کے چہرے سے للہیت ٹپکنا شروع ہو جائے گی۔ حضور نے وہ جو سچے ولیوں کی پہچان بتائی ہے اس میں یہ لفظ ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائیں، یہ ولی کی نشانی ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائیں، اللہ ہمیں ایسا ولی بنا دیں۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا وہ اپنے ہی فائدہ ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، پھر مثالیں دی گئی، اندھے اور آنکھوں والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں سے فزیکلی اندھے مراد نہیں ہے، یہاں سے مراد ہے کہ جن آنکھوں کے ساتھ اگر اللہ کی عجائبات اور قدرت کے مشاہدات کے بعد اللہ کی تابعداری اور محبت میسر نہ آئے، پھر ان آنکھوں کا کیا فائدہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی پچھلی عمر میں جا کے بینائی جاتی رہی تھی، حکیموں نے ڈاکٹروں نے علاج کیا، انہوں نے کہا تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے، یہ سجدہ کرنا چھوڑ دیں، شاید پھر بینائی ٹھیک ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہنے لگے ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے جب سجدہ ہی نصیب نہ ہو، ان آنکھوں کا میں نے کیا کرنا ہے جب سجدہ کرنا ہی نصیب نہ ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ روحانی آنکھیں مراد ہیں، دل کی آنکھ مراد ہے۔ فرمایا کہ اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہو سکتے، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں۔ اب اندھیرے اور روشنی کی مثال ہم شروع میں تیسرے پارے میں پڑھ رہے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ولی ہیں، دوست ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان کو جہالت کے اندھیروں سے توحید کی روشنی کی طرف نکال لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو کافر ہوئے وہ شیطان کے دوست ہیں، شیطان کے ولی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو ہدایت روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس لیے روشنی اور اندھیرے سے یہاں پہ مراد اندھیرا جہالت، اندھیرا شرک، اندھیرا بدعت، اور نور سے مراد توحید باری تعالی، نور سے مراد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور سے مراد حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ برابر نہیں ہو سکتی دونوں چیزیں۔ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ایک سایہ ہو اور ایک حرور، اصل عربی میں کہتے ہیں لو چلنے کو، بڑی تیز گرم ہوا جو دھوپ والی چلتی ہے، فرمایا دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اسی طرح زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اس کی مثال بھی حدیث مبارکہ سے لیجئے۔ سرکار دو عالم امام الانبیاء حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ جو بندہ ذکر کرتا ہے یوں سمجھیے وہ زندہ ہے، جو بندہ ذکر ہی نہیں کرتا وہ بندہ مردہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ مثال زندہ اور مردہ کی ذکر الہی کے ساتھ منسوب کر کے حضور نے ارشاد فرمائی۔ فرمایا ذکر کرنے والے کی مثال زندہ ہے، جس کو ذکر کرنا نصیب نہ ہو سمجھیے کہ اس کا دل بھی مر چکا، اس کا ضمیر بھی مر چکا، اس کی روح بھی مر چکی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اللہ والے واز کر رہے تھے امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی، تو کہنے لگے لوگوں تمہارے دل سو نہیں گئے، تمہارے دل مو گئے ہیں، مو گئے، یعنی وہ پنجابی میں کہتے ہیں مویا ہے، فوت ہویا ہے، تمہارے دل سوئے نہیں موئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہتا ہے جو سویا ہو اس کو ہلائیں وہ بیدار ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اتنی قدرتیں دیکھ کے اگر دل ذکر کی طرف نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے یہ مردہ ہو چکا ہے، اللہ اس کو زندہ کر دے۔ حیات قلوب اصل اللہ کا ذکر ہے، یہ یاد رکھیے۔ تو امام حسن بصری کہ لوگوں تمہارے دل مر گئے ہیں، سوئے نہیں ہیں، سوئے ہو تو اٹھ جائیں، بیدار ہو جائیں، قرآن کی آیات سن کے، حدیث مصطفیٰ سن کے، اللہ والوں کے پیغامات سن کے تمہارے دل اٹھ جائے۔
लगता है ये सोए नहीं है, ये मोए हैं, ये मर गए हुए हैं, तुम्हारे दिल इसलिए नहीं उठ रहे। तो दुआ किया करे अल्लाह हमें दिलों की जिंदगी नसीब फरमा दे, दिलों की जिंदगी, दिलों की बहार अल्लाह की याद में मुज़मिर है। अल्लाह करीम हमें जिक्र इलाही की तौफीक नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशाउ, बेशक जिसको चाहते हैं अल्लाह सुनाते हैं। वमा अंता बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर, जो कब्रों में जा चुके आप उनको नहीं सुनाते। सिमाए मौता एक इख्तिलाफी अकीदा है उम्मत के अंदर, कुछ लोग कहते हैं जी मुर्दे सुनते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सुनते। ये सूरह फातिर आपके सामने खुली है, 22वां पारा है, आयत नंबर 22 है, कुरान करीम है। अल्लाह करीम फरमाता है वमा अंता बिमुस्मिइ मन फिल कुबूर, जो कब्रों में चले जाएं वो सुनते नहीं है। यहाँ पे एक दलील दी जाती है कि वो बदर के कुएं के अंदर जो 70 काफिर गिरे थे और मर गए थे तो उनकी लाशें 3 दिन पड़ी रहीं। सही बुखारी की ये रिवायत है। तीसरे दिन रसूलुल्लाह अलैहि सलाम बदर के कुएं पे आके खड़े हुए। आपने फरमाया तुम्हारे रब का वादा सच्चा है कि हमारे रब का वादा सच्चा है? लोगों ने पास से सवाल किया हुजूर ये तो मर गए हुए हैं। फरमाया अल्लाह करीम इनको इस वक्त मेरी बात जरूर सुना रहे हैं और ये रसूलुल्लाह का मोजज़ा था, ये हुक्म आम नहीं है, ये हुजूर का मोजज़ा था। फरमाया इस वक्त, लेकिन जवाब अब भी नहीं ये दे सकते, लेकिन सुन जरूर रहे हैं। ये जितने अबू जाल वगैरह काफिर सरदार थे, हुजूर पूछ रहे हैं बताओ तुम्हारे रब का वादा सच्चा हुआ कि हमारे रब का वादा सच्चा हुआ? अल्लाह ने इस्लाम को आज बदर के मैदान में इज्जत और तौकीर नसीब फरमा दी। इसलिए हजरात कब्र में जो चला जाए वो सुनने से कासिर है, आप मुर्दों को सुना नहीं सकते। ये कुरान करीम ने मसला वादे कर दिया। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप तो डराने वाले हैं। डराने का मतलब, नज़ीर का मतलब मैं करता हूं कि अंजाम से, बुरे अंजाम से बाखबर करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि अगर नाफरमानी करोगे अंजाम बड़ा बुरा होगा। इन्ना अरसलनाका बिल हक्की बशीरा व नज़ीरा, बेशक हमने भेजा आपको हक के साथ जन्नत की खुशखबरी देने वाला और जहन्नुम से डराने वाला बनाकर। व इम मिन उम्मतिन, जो भी पहले कौम उम्मत गुजरी है, इल्ला खला फीहा नज़ीर, उसमें डराने वाला जरूर हमने भेजा। व इन युकज़्ज़िबूका, ये मज़मून भी पहले कई मरतबा गुजर चुका है। अगर ये मक्के वाले मेरे महबूब आपको झुठला रहे हैं, फ़क़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, आपसे पहले भी लोगों ने झुठलाया है। जातहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनाति, उनके पास उनके रसूल मोजज़ात लेके आए, वाज़े निशानियां लेके आए। व बिज़्ज़ुबुरी, सहीफे लेके आए। ज़ुबुर कहते हैं कई किताबों को, मुख्तलिफ सहाइफ को, कई किताबें, कई सहीफे लेके। व बिल किताबिल मुनीर, और रोशन किताब वो भी लेके आए। सुम्मा अख़ज़्तुल्लज़ीना कफ़रू, फिर मैंने पकड़ लिया काफिरों को। फ़कैफ़ कान नकीर, मेरा पकड़ना कैसा है, मेरा अजाब कैसा है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़, तेरे रब का अजाब, गुस्सा बड़ा सख्त है। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। हमें ये अकीदा कुरान करीम से आज नसीब हुआ कि हम सारे मोहताज हैं, अल्लाह अकेले अता करने वाले, नवाजने वाले हैं। मेरे करीम अल्लाह अपनी खास रहमत, फजल और करम से मेरी और आपकी और हमारे तमाम सुनने वालों की, पढ़ने वालों की जुमला नेक हाजात को अपनी बारगाह से पूरा फरमा दे। दुआ की कसरत की, जिक्र की कसरत की अल्लाह तौफीक नसीब फरमा दे। हमारी जिंदगियां जिक्र इलाही से मुज़य्यन हो जाएं, ताकि अल्लाह करीम मौत के बाद भी उसका फैज़ हमारे लिए जारी और सारी रखें। कुरान करीम की बरकत से अल्लाह हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दे। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फ़हमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला हमारे दिन के बाकी मामलात में रहमत और बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, सुनने, सुनाने की खैर बरकत हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दे। हमें हर किस्म के शर से अल्लाह महफूज फरमा ले। जो हासदीन हैं, अपनों में, बेगानों में, रिश्तेदारों में छुपे, हमा वक्त हर किस्म के शर से अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान नसीब फरमा दे। जो नरीना औलाद के आरज़ूमंद है, अल्लाह करीम नेक बेटे नसीब फरमा दे। जो साहिब औलाद है, अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और फरमा बरदार फरमा दे। बिरौने ममालिक में बसने वालों की, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हजरात हमारे फ़हमुल कुरान से मुंसलिक हैं, अल्लाह उन तमाम के शर्मो हया की, ईमान की, जान की, माल की हिफाजत फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान पे, इस्लाम पे हो। आखिरत में अल्लाह करीम सालिहीन अबरार लोगों में शामिल फरमा दे। बीमारों को शिफाए कामिला अजला नाफिया नसीब हो और अल्लाह हमारे फौत शुदगान की बख्शिश फरमा। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब, जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास
پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔